بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين هم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم نے بڑی مہلت عطا فرمائی ہے ہمیں، اس کی اور اس ذات پاک و پاکیزہ کی بڑی لطف و عنایات ہیں ہمارے ساتھ کہ ہمیں اس سال بھی ایام عزا میں اس ذکر خیر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن جہاں پر اس ذات اقدس کا شکر ہے، وہاں پر اس بات کا افسوس بھی ہے کہ یہ ایام گویا یہ کہ پلک جھپکتے گزر گئے. ابھی کسی بات ہے کہ ہم نے چاند دیکھا تھا، عزا کے لیے اپنے تن پہ کالے کپڑے سجائے تھے، عزا خانوں کو یاد شہداء کربلا کے لیے پٹکوں اور پنجوں سے سجایا تھا. ابھی کسی بات ہے، لیکن یہ 10 دن نامعلوم کیسے گزر گئے. اور عزیزان محترم، جس طریقے سے یہ ایام گزر گئے ویسے ہی انسان کی زندگی گزر رہی ہے. جو بھی یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں، سن رسیدہ افراد بیٹھے ہیں، وہ بخوبی اس مطلب کو سمجھ رہے ہوں گے کہ انہیں ابھی کل کسی بات لگتی ہے کہ اس دنیا میں آئے تھے، کل کسی بات لگتی ہے کہ مدرسے اور مکتب اور اسکول میں پڑھ رہے تھے، کل کسی بات لگتی ہے کہ کسی کالج یا یونیورسٹی کی طرف گئے تھے، اور اب سفید ریش ہو کر اور اپنے صاحبان اولاد، اپنے بچوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر آخرت کے سفر کے اختیار میں بیٹھے، انتظار میں بیٹھے. اور یہ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، اور ایک یہ فطری عمل ہے جو جاری و ساری ہے. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس سال ہمیں اور آپ کو توفیق دی اور ہم نے ذکر محمد وعلی محمد کیا، آئندہ سال تک اور مہلت دے تاکہ یہ آرزو آئندہ سال بھی پوری کی جا سکے.
اس سے پہلے کہ میں آیات کے ذیل میں گزارشات عرض کروں، دو چھوٹے چھوٹے مطالب جو انتہائی ضروری ہو چکے ہیں ان کا بیان ضروری ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہو، جس ملک کو حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا گیا ہو، جس ملک کو اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے قلعہ قرار دیا گیا ہو، یعنی جو تحریک آزادی سے واقف ہیں اور جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ایک الگ مملکت کی تصور کو جب پیش کیا گیا ہے تو اصل میں اساس اور بنیاد ہی اسلام تھی، اور چنانچہ جو نعرے لگائے جاتے تھے وہ نعرے یہ تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تحریک آزادی میں یہ نعرہ، اور جب ملک کا نام تجویز کر دیا گیا تو ملک کا نام بھی کتنا پاک و پاکیزہ رکھا گیا۔ یہ وہ ملک ہے جس کو نام ہی پاک و پاکیزہ دیا گیا ہے، یعنی پاکستان، وہ منطقہ، وہ استان، وہ علاقہ جہاں پر نظر بھی پاک ہے، نظریہ بھی پاک ہے، یہاں پر لوگ بھی پاک ہیں اور لوگوں کے تعلقات بھی پاک ہیں، یہی عنوان دیا گیا نا۔ تو جو اصل روح ہے حصول مملکت پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور مسلمانوں کا جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو بھی کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اسی عنوان سے کل پاکستان کا نام پاکستان معین کیا گیا۔ اس پاکستان کے اندر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا طریقہ یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ یا بہت بڑا عنوان ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس عنوان کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے دیگر رسومات کو اہمیت نہیں دیا کرتے۔ ابھی میں نے شاید چھٹی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک عیسائی پادری نے اپنے عید کے اس موقع پر جو 25 دسمبر کو کرسمس کی عید منائی جاتی ہے، یہ اعلان کیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کا غم منایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اپنی اس عید کو انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کا ایک پیشوا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی نظر میں اقدار دینی مسلم ہیں، اقدار دینی محکم ہیں۔ اگر کوئی دین ہے جو اس وقت قابل قبول ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ دین اسلام ہے، لہذا اس نے یہ بات کہی۔ اس نے کیا کہا کہ چونکہ نواسہ رسول کے غم میں ایک بڑا طبقہ سیاہ پوش ہے، غمزدہ ہے، مجلسیں کر رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، جلوس ادا برپا کر رہا ہے، تو لہذا ہم اپنی اس عید کو انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ کس نے کہا؟ عیسائی نے کہا۔ لیکن اس مملکت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تو غیر جانبداری کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مکاتب فکر کے ترجمان ہیں، بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے دلی نظریات اور عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ میرا اشارہ اگر آپ حضرات سمجھ گئے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واضح کر سکتا ہوں کہ میڈیا کا کردار کیا ہے۔ میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر کے نظریات کا احترام کرتے ہیں اور ان کا مقام دیتے ہیں۔ کل کیا تاریخ تھی؟ 8 محرم۔ کربلا میں پانی بند ہوئے ایک دن گزر چکا ہے۔ کربلا میں نواسہ رسول پہ پانی بند ہو گیا،
ناموس رسول پہ پانی بند ہے، کربلا میں ہر چھوٹے بڑے پر پانی بند ہے، اور یہاں پر میڈیا جو تمام مکاتب فکر کا پاسدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ کل مغرب کی نماز تک ٹیلی ویژن پر ڈرامے نشر کر رہا ہے۔ آپ نے تضاد دیکھا، ایک عیسائی ہے، ایک مسیحی ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا ہے، لیکن وہ اتنا احترام ضرور رکھتا ہے اپنی نگاہ میں کہ وہ مسلمانوں کے اس بڑے مکتب فکر کے عقائد کا احترام کر رہا ہے، لیکن وہ جو بظاہر اپنے آپ کو ہر مکتب فکر کا اور ہر نظریے کا ترجمان سمجھتا ہے، ترجمان کہلوانا چاہتا ہے، وہ میڈیا کے اوپر ببانگ دوہل ڈرامے نشر کر رہا ہے۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام اور کیا ہوگا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس مملکت میں، اسلام کے نام پر بنائے گئے اس ملک میں، اسلام کے نام پر بنائے گئے اس کشور میں ایسے افراد موجود ہیں جو دل آزاری پر، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ میں احتجاج کرتا ہوں تمام میڈیا کے ان چینلز پر کہ جو محمد و آل محمد کے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر رسول کو مانتے ہو تو تمہیں خود ہی غم منانا چاہیے، اگر رسول کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں خود ہی اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ نواز رسول پہ پانی بند ہو چکا ہے، ہم ابھی تک ٹیلی ویژن پر پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی سا مسلمان دل اس وقت ایسا نہیں ہے جو دکھی نہ ہو۔ مسلمان دل کیوں کہا؟ میں اپنی آیت کے اور موضوع کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ پروردگار عالم کی مخلوق ہیں ہم، اور یہ عقیدہ مسلم ہے کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی صانع نہیں ہے، کسی نے کسی کو نہیں بنایا، سب محتاج ہیں اسی ذات کے، سب محتاج ہیں اسی رب کے، سب محتاج ہیں اسی خالق کے۔ جب تک اس کی مرضی نہ ہو ہم عدم سے وجود میں آ نہیں سکتے۔ تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے خواہش، ہماری فطرت سب کی سب اسی کی ہے۔ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ تو جو بھی اپنے آپ کو اپنے نظریے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مخلوق خدا ہے، وہ عبد خدا ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، تو اس کے دل میں خود بخود الفت محمد و آل محمد پیدا ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کے دل میں الفت آل محمد پیدا نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ بخوبی جان لے، بآسانی سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق زندہ نہیں ہے، اس کی روح مر چکی ہے، اس کا ضمیر مردہ ہے۔ عزیزان محترم، اس منبر سے اور اس مائک کے ذریعے میں یہ بات میڈیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب دعویٰ کر رہے ہو تو اس دعوے کو پورا بھی کرنا سیکھو۔ دعویٰ بہت آسان ہے، اس پر عمل بہت مشکل ہے، لیکن سچا وہی کہلاتا ہے جو اپنے دعوے پر عمل کر رہا ہو، دعوے پر عملی دلیل دے رہا ہو، عملی ثبوت دے رہا ہو۔ عزیزان محترم، آج کا یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ بڑا تکلیف دہ امر ہے یہ کہ ایک عیسائی ہماری اس عنوان کی اور اس موقع کی رعایت کرے اور ایک مسلمان اس موقع کی رعایت نہ کرے۔ بس اتنا ہی گزارش کرنی تھی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ 8 محرم تک حکومتی ادارے اس بات میں کامیاب رہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما نہ ہو، لیکن گزشتہ شب ایک کوشش کی گئی جس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں ناکامی ہوئی دشمن کو، اور آج قصبہ کالونی میں ایک جلوس میں بم بلاسٹ ہوا جس میں بظاہر جو خبر اب تک مجھ تک پہنچی ہے 4 افراد شہید ہوئے۔ ان شہداء کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو میں اپنے نوجوان
اپنے نوجوان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پوری طریقے سے اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو، اور دشمن اپنی پوری طاقت سمیٹے ہوئے ہمیں ذکر حسین سے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہے، ہمیں ذکر حسین سے باز رکھنے کی کوشش میں ہے۔ عزیزان محترم، نوجوان خاص طور سے، کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے میدان جنگ میں یکاؤ تنہا رسول کی حفاظت کی ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے میدان جنگ میں پشت دکھا کر رسول سے، توجہ رکھیے گا، پشت دکھا کر رسول سے فرار نہیں کیا ہے، بلکہ اگر یہ محسوس کیا ہے کہ سب کے سب چلے گئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کے میں اضافے کو محسوس کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر دشمن ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم عزاداری سے دور ہو جائیں، اگر دشمن ہماری اس تحریک کو روکنا چاہتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تحریک کی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ میدان میں آئیں، تاکہ دشمن کے دل پر خوف طاری ہو جائے، وہ یہ سمجھ جائے کہ ہماری اس دھمکی سے، ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس کردار سے، ہمارے اس فعل سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امام بارگاہوں میں جانے سے گریز کریں، ہم جلوسوں میں جانے سے گریز کریں۔ چنانچہ اس وقت بھی ایک جلوس سیکٹر 5E میں نکلا ہوا ہے اور مومنین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ یہ حوصلہ ہے ہمارے لیے، یہ مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کے ایک طفل نے، ایک چھوٹے سے بچے نے یہ کہا ہے کہ الموت احلی من الاسد، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور یہ موت تو ایسی موت ہے جو ذکر آل محمد میں آئے، کیونکہ محبت کے ساتھ ہے، چونکہ مودت کے ساتھ ہے، تو پھر حدیث رسول کے مطابق من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو حب آل محمد میں آ کر موت میں جائے گا، موت اختیار کرے گا، شہادت کو تسلیم کرے گا، وہ ایسا ہے کہ جیسے شہید مرا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ شہید مرا ہے۔ اور شہید کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر گفتگو کے دوران آ سکا تو میں عرض کروں گا۔ بس اپنی آیت کی طرف آتا ہوں، اس خوف کو اپنے ذہنوں پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ایک جملہ اور آ گیا ہے، اگر اجازت دیں تو عرض کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شاید یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن کسی اور پیرائے میں آج اس مفہوم کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے پر مشتمل جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے ایک ایک صفحے کو پلٹ کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ سوال نظر نہیں آئے گا کہ دشمن کی فوج بڑی ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، دشمن ہم سے قوی ہے، زیادہ صلاح رکھتا ہے، زیادہ اصلاح رکھتا ہے، زیادہ اسلحہ رکھتا ہے، زیادہ قوت والا ہے، اور ہماری تعداد بہت مختصر ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کہیں پر یہ سوال نظر نہیں آئے، پورے اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر سوال نظر آئے گا تو یہ نظر آئے گا کہ کیا اگر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں تو دین مبین اسلام بچ جائے گا؟ کیا اگر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں تو ہمارے وقت کے امام کی جان بچ جائے گی؟ کیا سوال نظر آ رہا ہے؟ ذرا سا اس پیرائے میں بھی سوچنا چاہیے اس چیز کو، مصائب نہیں پڑ رہا، اس پیرائے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سوال کیا مل رہے ہیں؟ سوال مل رہے ہیں کہ کیا اگر ہم جان دے دیں تو دین بچ جائے گا؟ کیا اگر ہم جان دے دیں تو ہمارا امام بچ جائے گا؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اپنی ذات کی نفی کر دی، اس قانون کا احترام کیا جو پروردگار عالم نے وقت خلقت انسان کے لیے رکھا ہے، اپنی ذات کی نفی کر دی، اس قانون کو لانے والے کو مد نظر رکھا، اس کی حیثیت اور اہمیت کو جانا اور تسلیم کیا کہ جو اس ہدایت اور اس راہ و روش کو پہنچانے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی بقا اصل میں زیادہ اپنے تصورات میں حاوی رکھی۔
اگر اپنی ذات ہوتی، اپنا مفاد ہوتا، تو جس طرح آج کی دنیا میں ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اور حق بجانب ہے منتشر ہونے میں، کیونکہ وہ خاندان عصمت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ خاندان طہارت و عصمت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ خاندان ابو طالب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ توجہ ہے نا؟ ابو طالب کے واقعے کو نہیں پڑھنا، آج شب عاشور ہے، بہت زیادہ فضائل پڑھنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، آج شب عاشور کے مصائب پڑھنے ہیں، شب عاشور کا ذکر کرنا ہے۔ آج عزیزو جس وقت بھی آپس میں ملو، آج سلام علیک کا وقت نہیں ہے، آج خیر خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔ خانہ حسین میں کہاں خیریت ہے، خیمہ زینب میں کہاں خیریت ہے؟ آج خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، آج سلام علیک کرنے کا وقت نہیں ہے، آج مصافحہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آج کاروبار کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ جس گھر میں ایک میت بھی ہو جائے اس گھر میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ گھر والے کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ مہمانوں کا ہوش ہوتا ہے، کون آیا، کیسے آیا، کہاں بیٹھا، کوئی ہوش ہوتا ہے؟ کیسا لباس پہنے ہوئے ہے، لباس میں اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، کبھی یہ تصور ہوتا ہے؟ میرے نوجوان دوستو، خاص طور سے یہ پیغام آج شب عاشور کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ نہضت عاشورہ کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہضت عاشورہ کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیروی اون محمد کرنا چاہتے ہیں، یہ پیروی قاسم میں یہاں پر آئے ہیں، یہ پیروی علی اصغر میں یہاں پر آئے ہیں، یہ ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں، یہ ان کے غم میں غمناک ہیں۔ ہمیں اس شب عاشور میں اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بہت محتاط رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل جب روز محشر جناب زینب آئیں اور ہم سے یہ سوال کریں کہ تم عزاداری کرتے تھے، تم مجلسیں کرتے تھے، تم ماتم کرتے تھے، تو جب ماتم کرتے تھے تو خوش لباس ہو کر کیوں جاتے تھے؟ جب ماتم کرتے تھے تو ایک دوسرے سے احوال پرسی کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں ابھی مثال دی ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو اس گھر کے تمام افراد غمناک ہوتے ہیں، حزن و ملال میں ہوتے ہیں، افسوس میں ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس قسم کے لباس میں ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس آنے والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو گریے میں ہوتے ہیں، وہ تو عزا میں ہوتے ہیں۔ ہم اس خانوادے کا ذکر کر رہے ہیں، عزا خانوں میں جانا ہے، عزا خانوں کو رونق دینی ہے، عزا خانوں میں اپنے اس دین پر کاربند ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ابھی جب شب عاشور کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو اس پیغام کو بھی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اتنا ضروری ہے کہ ہم اگر مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے صلوات سمجھ لیں تو یقیناً شب عاشور ایسی ہی ہوگی جیسی شب عاشور کربلا میں تھی۔ آج بہت زیادہ فضائل کا وقت نہیں ہے، بس چند جملوں کی زحمت دوں گا۔ گزشتہ روز جلوس کی مجلس میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور اس آیت کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اس مفہوم کو جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ایک دن وہ ہوگا جب ہر امت میں ایک گواہ کو مقرر کیا جائے گا، اور اس گواہ کا، ان گواہوں کا ایک اور گواہ ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، ہر نفس پہ ایک گواہ ہے اور ان تمام گواہوں کا ایک گواہ ہے۔ مقام محمدی سمجھانا میرا مقصد ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تمام انبیاء،
توجہ رکھیے گا، تمام انبیاء ہر امت کے اپنے ہر امت کے ہر فرد کے اوپر گواہ ہوں گے، اور تمام انبیاء کے اوپر ایک گواہ ہوگا جو تو ہوگا۔ خداوند عالم کا قول ہے وجئنا بک، اور تو آئے گا شہید بن کر، گواہ بن کر، کن کا؟ ان تمام انبیاء کا۔ مقام رسول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مقام رسالت کیا ہے؟ آخری نبی کی کا مقام و منزلت کیا ہے؟ اچھا، اس طرح اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ہم تھوڑا سا اس کو کھول لیتے ہیں۔ خداوند عالم کا ایک اولو العزم پیغمبر ہے نوح۔ نوح سے پروردگار عالم نے کیا کہا کہ وَاصْنَعِی فُلْکَ، بناؤ ایک کشتی۔ کشتی بنانے کا حکم ہے بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہمارے کہنے کے مطابق، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے کہنے کے مطابق۔ اب میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دوں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے یقیناً یہاں پر والد بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان بچوں کو ان کے لیے سلامت رکھے۔ یہ جب بچے کہیں پر کھیلنے کی خواہش کرتے ہیں تو والد کیا کہتا ہے؟ دیکھو کھیل لو لیکن میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ توجہ ہے؟ کھیل لو، بے شک اگر تمہیں کھیلنے کی خواہش ہے تو کھیل لو لیکن میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ مثال آ گئی ذہن میں؟ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے کہنے کے مطابق۔ نوح نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، صاحب پیغام پیغمبر ہے۔ پروردگار عالم اس کے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وَاصْنَعِی فُلْک، بناؤ ایک کشتی، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اب یہ تو نبی ہے، اس کے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور اب جناب رسالت میں آپ سے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، اپنے رب کے حکم پر صبر اختیار کرو، استقامت اختیار کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور تم پورے کے پورے ہماری نگاہ کے سامنے ہو۔ مقام نبوت کو سمجھیے، مقام رسالت میں آپ کو سمجھیے کہ اولو العزم پیغمبر کے ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ایک عمل اس کا چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو۔ ویسے تو حاضر و ناظر ہے، تمام پوری زندگی دیکھ رہا ہے، لیکن اس ایک عمل کو جو وہ اس کے حکم سے بنائے گا دیکھ رہا ہے، لیکن پیغمبر کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم صبر کرو، تم پورے کی پوری زندگی تمہاری ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مقام رسالت یہ ہے۔ اچھا، ایک اور نبی ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے۔ جب پروردگار عالم نے یہ حکم دیا نا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر لی ہے، تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر بارگاہ الہی میں دعا میں مشغول ہوا اور دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار عالم، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور امر کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم۔ کس سے کر رہا ہے؟ اپنے رب سے کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے۔ امر کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے۔ امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے۔ ابراہیم ہے،
نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، میرے اہل میں سے جو اہل ہو اسے وزیر قرار دے، اور اہل کا نام بھی بتا دیا، ہارون اخی، وجعل من اہلی وزیری، میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے، اور اس وزیر، وہ وزیر کون ہو؟ وہ وزیر ہارون ہو جو میرا بھائی ہے۔ بات پہنچ گئی، ترجمہ پہنچ گیا۔ ابراہیم ہے، صاحب شریعت ہے، سب جانتے ہیں، نبی ہے، جانتا ہے کہ اگر وزیر مقصود ہو، توجہ، نبی ہے، جانتا ہے کہ اگر وزیر مقصود ہو تو اہل بھی ہونا چاہیے، یعنی خاندان میں سے ہونا چاہیے، ہارون جیسا ہونا چاہیے جو کہ رشتے میں بھائی ہو۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ابراہیم اپنی طرف سے دعا کر رہے ہیں، نبی تو ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اپنی طرف سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا، قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے حبیب کہو، اے حبیب دعا مانگو، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ پروردگار عالم مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل فرما، ورب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اور مکے سے سچائی کے ساتھ نکال۔ دعا کون کر رہا ہے؟ رسول کر رہا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، کس کے کہنے پر؟ خدا کے کہنے پر، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس کا میں ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا کہ اور دعا مانگ، طلب کر مجھ سے کہ ہم من لدنک سلطانا نصیرا وجعلنی من لدنک، اور میرے لیے قرار دے سلطانا نصیرا، ایک مسلط، ایک مستحکم، ایک قوت والا مددگار۔ نصرت کے معنی تمام کے لیے واضح ہیں، نصرت یعنی مدد، نصیر یعنی بہت زیادہ مدد کرنے والا۔ توجہ رکھیے گا، وہاں پر ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہے اور وہ اپنی طرف سے دعا کر رہا ہے اپنے وزیر کو قرار دینے کے لیے، لیکن یہ خاتم المرسلین ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اس کی یہ دعا کرے گا تو حکم الہی سے کرے گا، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا، توجہ ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، اگر یہ دعا بھی مانگے گا تو خدا کے حکم سے۔ بس معلوم ہوا اگر سلطان مانگے گا تو خدا کے حکم سے، توجہ ہے عزیزان محترم، سلطان مانگے گا تو خدا کے حکم سے، مددگار مانگے گا تو خدا کے حکم سے، تو پس میرے نبی نے مددگار مانگا ہے، یا اللہ مدد نہیں کہا، مددگار مانگا ہے، تو اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ ہم یا علی مدد ہی تو کہتے ہیں، ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، رسول نے حکم الہی سے دعا کی ہے، مددگار مانگا ہے، اب مددگار آئے گا اور وہ مدد کرے گا، مدد کیسے کرے گا؟ میں اپنے سننے والوں کو مقام محمد کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، یہ دو چار جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ معراج جو تھی یہ معراج روحانی تھی، ایک نظریہ، یعنی نبی کی روح نعوذ باللہ جسم سے الگ ہوئی تھی اور وہ معراج پہ گئی اور پھر واپس پلٹ کے آ گئی اور پھر جسم میں داخل ہو گئی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ خواب دیکھا تھا نبی نے، اور چونکہ نبی نے خواب دیکھا تھا تو اس لیے سچا ہوتا ہے،
تعویلات تو بہرحال ہر شخص ہی پیش کرتا ہے. اور ایک اور نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ معراج جسمانی تھی. اچھا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے دین. دین کیا ہے؟ وہ فطری ضرورت ہے جو انسان کو ہے. اگر ذی شعور ہے، صاحب عقل ہے، تو اسے ہے، اس کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور ہر ذی شعور کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو فطرت آ کے اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. یہ ہم مسلسل 8 دنوں سے اسی بات کی تکرار کر رہے ہیں اور یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فطرت کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے. فطرت ہمارے لیے تیار بیٹھی ہے، چاہے وہ مادی ہو چاہے مانوی ہو. بس روح اور جسم کیا ہے؟ ایک دوسرے کا وہ دیرینہ تعلق ہے کہ جس کے بغیر حیات انسانی مکمل نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ روحانی ہے یا محض خواب ہے، ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں، نماز کوئی پڑھتا ہے تو نماز کیا جسم پڑھتا ہے یا روح پڑھتی ہے؟ سوال تو ہے. نماز یا جسم پڑھتا ہے یا روح پڑھتی ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، دونوں پڑھتے ہیں. اگر دونوں نہ پڑھیں تو جسم اگر روح سے آ رہی ہو تو خاک، اور روح جسم سے آ رہی ہو تو وہ روح ہے، ابھی تکلیف اس پر نہیں آئی. بس معلوم ہوا جسم اور روح دونوں نماز پڑھتے ہیں. نماز کون پڑھتا ہے؟ عبد پڑھتا ہے. اور عبد کے معنی یہ ہے، اور یہ نماز کا عمل جو ہے یعنی عبادت اور کوئی سی بھی عبادت، یہ ایک ٹیم ورک کا نام ہے. یعنی روح نیت کرتی ہے اور جسم نماز پڑھتا ہے. روح نیت کرتی ہے، جسم روزہ رکھتا ہے. روح نیت کرتی ہے، جسم حج بجا لاتا ہے. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ اور ان دونوں کے ٹیم ورک کو جو ہستی انجام دے رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عبد. بات واضح ہوئی؟ جسم اور روح کے ٹیم ورک کا نام ہے ایک عبد کی عبادت کرنا. ایک عبد کا عبادت کرنا یعنی روح اور جسم کے دونوں کے آپس میں امتزاجی عمل کا نام ہے عبادت. اگر روح نیت نہ کرے عبادت رائے گا، کیونکہ ہر عبادت کا واجبی رکن کیا ہے؟ نیت. اب یہاں تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پہ ایک مسئلہ بیان کر دوں، اور جو کہ اکثر و بیشتر ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ نیت اصل میں ہے کیا؟ نیت کیا زبان سے دہرانے کا نام ہے کہ میں نماز فجر پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، یا میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ، یا میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں فلاں دن کا فلاں تاریخ کا ماہ رمضان کے فلاں دن کا واجب قربتاً اللہ؟ کیا نیت اس کا نام ہے؟ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ نیت اصل میں اس ارادے کو کہتے ہیں جو انسان کر لے. اب اس کا زبان سے دہرانا یا زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں ہے. لہذا جب وضو کے لیے جا رہے ہو تو یہ ارادہ پہلے سے ہے کہ وضو کرنا ہے اور وضو کر کے نماز مغرب ادا کرنا ہے، اور نماز جماعت میں جا کر کھڑے ہو گئے ہو، صف میں کھڑے ہو گئے ہو. اب جب نیت کرو گے تو لازمی نہیں ہے کہ زبان سے دہراؤ، بلکہ یہ تمہارا ارادہ ہی نیت پر مشتمل ہے. یہ مسئلہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ زبان سے کیا کیا دہرایا جائے، کیا کیا کہا جائے، اس لیے میں نے درمیان میں بیان کر دیا. اب روح اگر نیت نہ کرے تو عمل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ واجبی رکن ہے. معراج کے
سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ معراج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ کیا آیت ہے؟ عبادت کون کرتا ہے؟ عبد کرتا ہے معبود کی عبادت۔ یہ بات ذہن میں رہے، اگر عبد سمجھ میں آ گیا، اگر معبود کی عبادت سمجھ میں آ گئی تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کس کو لے کے گیا تھا؟ جبرائیل۔ کس کو لے کے گیا تھا؟ محمد کو، جس کے لیے کوئی کہتا ہے کہ وہ خاکی ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے کہ وہ صرف نوری ہے، کوئی کہتا ہے کہ رسول مر گئے، نعوذ باللہ، رسول چلے گئے اس دنیا سے، وصال ہو گیا۔ اس رسول کے لیے یہ آیت اتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی۔ اور جسمانی کس طریقے سے تھی اور روحانی کس طریقے سے تھی؟ ابھی میں نے مثال واضح کر دی ہے کہ عبد کہتے ہی عبادت گزار کو ہیں، اور عبادت گزار جب تک جسم اور روح کے امتزاجی عمل کو انجام نہ دے دے وہ عبد نہیں کہلا سکتا۔ توجہ ہے، وہ عبد نہیں کہلا سکتا۔ عبادت گزار کے اس جسم اور روح کے امتزاجی عمل کا نام ہے عبادت۔ عبد کہتے ہیں امتزاج عمل کو۔ رسول کے لیے آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا۔ اب مجھے سننے والے فیصلہ کر کے بتائیں، کیا رسول کا جسم گیا تھا یا صرف روح گئی تھی؟ توجہ ہے، رسول کا جسم بھی گیا تھا اور روح بھی گئی تھی۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، شب عاشور ہے اور مجھے ربط مصائب کے لیے جملے میں تلاش کر رہا ہوں۔ کو جانتا ہے، رسول تھے، کہہ دیتے آؤ میرے ساتھ آؤ، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن رسول ہیں، حدوں کو جانتے ہیں، ہر شخص کو اپنی حد میں رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہر شخص کو اپنی حد میں رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ فرشتہ نورانی ہے، خواہشات سے آری ہے، وہ رسول کی معیت اتنی نہیں چاہتا کہ وہ رسول کے برابر نظر آئے۔
توجہ رکھیے گا، عجب مسئلہ اور عجب نظریہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرشتہ ہے، نورانی ہے، لیکن ایک حد اپنی جانتا ہے، اس حد سے آگے تجاوز نہیں کرتا، جس میں رسول کے ساتھ، بہت توجہ، جس میں رسول کے ساتھ مزید آگے جانے کی جرات نہیں کرتا۔ میں کہوں گا کہ نور ہونے کے باوجود فرشتہ اپنی حد کو پہچان رہا ہے، اور جہاں پر نور کی حد ہوتی ہے وہاں سے جسم رسول کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر نور کی حد ہے وہاں سے جسم رسول کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب رسول کو اپنا جیسا کہنے والے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، رسول کو اپنا جیسا کہنے والے کیا فرشتے روح الامین سے بھی زیادہ افضل تھے؟ اپنا جیسا جو کہہ رہے ہیں، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، اور کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول آئے تھے اور چلے گئے تھے، رسول آئے اور چلے گئے، 63 سال کی زندگی گزاری، کارۂ تبلیغ انجام دیے، رسالت کے کام انجام دیے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، ایک سوال کروں گا، بزرگوں کو خاص طور سے متوجہ کر کے، شاید تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے تو نوجوانوں کے ذہنوں تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان کے توجہ پر بہت مشکور ہوں، کہ کلمہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے، ترجمہ یہی ہے نا؟ اچھا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تمام مکاتب فکر کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے ساری زندگی، مسلمان نہیں ہوگا۔ بہت توجہ رکھیے گا، مسلمان نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ۔ انسان کی طہارت کے لیے، طہارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ توحید کا بھی اعلان کرے، وہ رسالت کا بھی اعلان اور اقرار کرے۔ توجہ رکھیے گا، رسالت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ جو رسالت کا اعلان کر رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول تھے، اب انتقال ہو گیا، اب نہیں ہے، کیا یہی ترجمہ ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل میں عقیدہ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل میں عقیدہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سن 10 ہجری میں انتقال ہو گیا، توجہ ہے حضرات کی، سن 10 ہجری میں انتقال ہو گیا، اب رسول نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، دل میں یقین یہ ہے کہ اب وہ موجود نہیں ہے۔ اسی کا نام تو منافقت ہے، اسے اسلام نہیں کہتے۔ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو، بات پہنچی میرے سننے والوں تک؟ اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ سویم کی مجلس میں موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ اتنا میں عرض کر دوں کہ جہاں پر رسول کو اپنے جیسا کہنے والے تھے اور ہیں، وہاں پر رسول کو نور ماننے والے اور زندہ و جاوید ماننے والے بھی ہیں، تھے بھی ہیں بھی۔ تھے کب؟ جو رسول کے نواسے کے ساتھ تھے، اور خدا شاہد ہے کہ
یہ قول معصوم بھی ملتا ہے کہ جیسے انصار امام حسین علیہ السلام کو ملے ہیں، اگر ویسے انصار مولا کائنات کے پاس ہوتے تو پوری دنیا پر حکومت کرتے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی اس نہضت حسینی کی کہ آج پوری دنیا پر حکومت ہے حسین کی، اور پوری دنیا میں شرمندہ ہے یزید۔ پوری دنیا پر حکومت ہے حسین کی اور پوری دنیا سے شرمندہ ہے یزید۔ آج کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، اور آج ہر شخص اپنے بچے کا نام حسین رکھنے کو تیار ہے۔ تیار ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع حضرات تو سب رکھتے ہیں، کوئی عارف حسین رکھتا ہے، کوئی شاہد حسین رکھتا ہے، کوئی علی حسین رکھتا ہے، کوئی محمد علی رکھتا ہے، سب اسی خانوادے سے نام منسوب کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن ہر شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے بچے کا نام حسین رکھ لو تو رکھنے کو تیار ہے، کبھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے نواز رسول ہے، نہضت حسینی کو سمجھتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص یزید نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یزید شرمندہ تاریخ ہے، حسین فتح مند تاریخ ہے۔ یزید نے بظاہر جنگ میں فتح پا کے اتنی بڑی شکست کھائی ہے کہ آج تک کوئی اس کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین نے سجدے میں گردن کٹا کر اتنی بڑی فتح پائی ہے کہ آج سب تیار ہیں۔ یہ کیا حسین اور یزید کا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ حق و باطل کا معاملہ ہے۔ یہ نہضت، یہ تحریک حق و باطل کی تحریک، حق و باطل کی شناخت کی تحریک، اس میں حق کو ثابت کرنے کی تحریک، باطل کو فنا کرنے کی تحریک۔ ابھی شب عاشور کا ایک واقعہ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد ربط مسائب۔ شب عاشور کا واقعہ اس لیے ضروری ہے کہ آج شب عاشور ہے، ہمیں یاد آ جائے، ہمارے ذہنوں میں تصور آ جائے کہ شب عاشور کتنی بڑی شب ہے۔ یہ تحریک ہے باقاعدہ، اور تحریک موومنٹ، ہمارے یہاں آج کی اصطلاح میں موومنٹ کہا جاتا ہے۔ تحریک سے بھی آشنا ہے لوگ، فارسی میں نہضت کہتے ہیں، یعنی کسی نظریے کے حامل کچھ افراد اس نظریے کو پختہ کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں لے کر آئیں۔ توجہ رکھیے گا، سیاسی پارٹیوں کے بھی نام کچھ کے موومنٹ پہ ہیں، وہ اسی لیے کہ وہ ایک نظریے کے حامل ہیں اور اپنے نظریے کو عام کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے اس چیز کا نام موومنٹ رکھا ہے، تحریک رکھا ہے، نہضت رکھا ہے۔ یہ نہضت کربلا جو ہے، تحریک کربلا جو ہے، موومنٹ کربلا جو ہے، یہ یقین جانیے کہ اگر یہ موومنٹ اس وقت ہمارے دور میں ہوتی تو ہم اپنی روزانہ کی پڑھی جانے والی اس زیارت وارثہ کے جملے کے برعکس عمل کر رہے ہوتے۔ جملے کیا ہیں؟ زیارت وارثہ تو پڑھتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ روزانہ 5 وقتہ نماز کے بعد زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز کے بعد زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اور خداوند عالم ان کی اس زیارت کو قبول فرمائے اور انہیں حقیقی طور پہ زیارت امام حسین سے شرفیاب فرمائے۔ کیا آخری فقرہ ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کاش میں اس وقت ہوتا، اے کاش، آرزو ہے، دل کی آرزو، اے کاش میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کے ساتھ فائز ہو جاتا، میں آپ کے ساتھ سربلند ہو جاتا، میں آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا، فلاح پا جاتا۔ یہ آرزو تو ہے نا، لیکن یہ آرزو کس کو اچھی لگے گی؟ کس کی زبان سے اچھی لگے گی؟ وہ جو تحریک حسینی کا علم بردار ہو، وہ تحریک حسینی کو بڑھانے والا ہو۔ آئیں نوجوانوں، آئیں عزیزوں، آئیں بزرگوں، ہم تحریک حسینی کو آگے بڑھائیں۔ تحریک حسینی کے لیے، اور بقول
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، اور یہ قول ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہمارے لیے باعث فخر بننا، باعث اذیت نہ بننا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ ایسے عمل انجام دینا، مثال دے دوں ایک چھوٹی سی اور پھر آؤں گا نہضت عاشوراء اور نہضت کربلا کی طرف۔ ایک گھر سے ایک بچہ باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر وہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جو باعث شرمندگی بن رہا ہو والدین کے لیے، تو جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے والدین کے پاس جاتے ہیں اور والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے فلاں کام کیا ہے، اس کو سمجھائیے۔ تو اس وقت کیا احساس ہوتا ہے؟ احساس شرمندگی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پشیمانی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کا پسینہ ماتھے پر آ جاتا ہے، انسان شرمندگی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ رکھیے گا، کیا فرما رہے ہیں؟ اے ہمیں ماننے والوں، اے ہمیں چاہنے والوں، اے ہماری پیروی کرنے والوں، ایسا عمل اختیار کرنا کہ روز قیامت باعث شرمندگی نہ ہو، باعث اذیت نہ ہو، باعث افتخار ہو۔ یہی تو پیغام ہے نا؟ تو نوجوانوں ایسا کیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے۔ ایسا عمل اختیار کیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجبور ہو جائیں، کہنے پر نہیں، بزرگ بہت معذرت کے ساتھ مجبور ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ایسوں کے پیروکار ہیں، ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کو ماننا ہی چاہیے، تسلیم ہی کرنا چاہیے، وہ مجبور ہو جائیں کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب کردار پیش کریں گے تو ایسا ہوگا، ہر شخص سفیر ہے۔ اب عنوان دے دیا جاتا ہے، بعض نوخانوں نے اپنے لیے عنوان رکھا ہے، خدا عالم ان کو سفیر اعضا قرار دے، انہیں سفیر حسین قرار دے، انہیں سفیر نہضت کربلا قرار دے، انہیں سفیر پیغام محمد قرار دے، انہیں سفیر نہضت زینب قرار دے۔ سب عنوان رکھ لیتے ہیں نوخان، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اسی لیے تو رکھتے ہیں، اسی آرزو میں رکھتے ہیں کہ ہم اس نہضت کو آگے بڑھائیں۔ میں کہتا ہوں ہر عزادار سفیر ہے، ہر سیاہ پوش سفیر ہے، ہر با کردار عزادار سفیر ہے، ہر با عمل عزادار سفیر ہے۔ وہ اب سفارت کر رہا ہے حسینیت کی، نہضت حسینی کی سفارت کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ ایسے اصحاب و انصار حسین کے ساتھ تھے کہ شب عاشور کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن ایک اشارہ اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور عام طور سے یہ رائج ہے کہ دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے، رات میں بیٹھ کر یا اس سے پہلے بیٹھ کر لوگ جغرافیائی حالات پر بحث کرتے ہیں، اسٹریٹجک حالات پر بحث کرتے ہیں، فوجوں کو تیار کرتے ہیں، فلاں دستہ فلاں طرف سے، فلاں دستہ فلاں طرف سے، فلاں مقام سے فلاں دستہ آئے گا، فلاں سالار فلاں دستے کا سالار ہوگا، فلاں آدمی فلاں دستے کا سالار ہوگا۔ یہی تو تیاری ہوتی ہے۔ لیکن اس خیمہ حسینی میں اور اس تحریک حسینی میں عجیب و غریب تیاری ہے۔ سنیں گے تیاری؟ تیاری یہ ہے کہ حجت خدا اپنی آخری حجت قائم کر رہا ہے۔ حجت خدا اپنی آخری حجت قائم کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ اکبر چراغ بجھا دو۔ جب خطبہ دے چکے ایک طویل و عریض خطبہ، اور اس کے بعد جو خطبے کا آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں چراغ بجھوا رہا ہوں، تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہے چلا جائے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔
کتنی بڑی دلیل تھی. یہ بھی بتا دیا کہ روز عاشور آئے گا، یہ بھی بتا دیا کہ سب شہید ہو جائیں گے، یہ بھی بتا دیا کہ سب کے سر قلم ہوں گے، یہ بھی بتا دیا کہ سب کے لاشیں بے گور و کفن رہیں گے. سب بتا دیا نا. نواسے رسول کی زبان سے سب نے سن لیا، اور جب سب نے سن لیا تو سب کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا. اور وہی جس نے سب کو یقین دلا دیا کہ کل ایسا ہوگا، اس نے چراغ بجھوا دیا. اور چراغ بجھوانے کے بعد کیا کہا کہ اب جس کو جانا ہے چلے جائے، وہ شرمندہ نہ ہو، وہ تاریکی سے فائدہ اٹھائے اور یہاں سے چلا جائے. اور مقتل کی کتاب کے جملے ہیں تحریر کہ چراغ بجھوایا اکبر سے، اور جب چراغ جلانے کا حکم دیا تو عباس کو. سوگنامہ کربلا سے یہ بات پڑھ رہا ہوں. جب چراغ جلانے کا حکم دیا تو عباس کو. حبیب ابن مظاہر وہاں موجود تھے. یہ بات درمیان میں آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں. چراغ بجھانے کا حکم دیا ہے اکبر کو، چراغ جلانے کا حکم دیا ہے عباس کو. حبیب ابن مظاہر کے ذہن میں ایک سوال آیا، آقا و مولا میں آپ کے بچپن کا دوست ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کا پیروکار ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ کے کسی بھی عمل کو جانتا ہوں کہ حکمت سے خالی نہیں ہے، تدبیر سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پالیسی اس کے اندر موجود ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے چراغ اکبر سے بجھوایا اور جب چراغ جلانے کا حکم دیا تو عباس کو دیا؟ تو عجب نہیں امام نے یہ جواب دیا ہو. توجہ رکھیے گا. عباس نام ہے اعتماد حسین کا، عباس نام ہے اعتبار زینب کا، عباس نام ہے آس سکینہ کا. کیا جواب دیا امام نے؟ عجب نہیں یہ جواب دیا ہو کہ تم نہیں جانتے، ہم وفائے عباس کو جانتے ہیں. عباس سب جا سکتے ہیں، سب جا سکتے ہیں، عباس نہیں جا سکتا. اسی لیے تو تاریکی میں یہ حکم دیا تھا کہ عباس چراغ جلا دو. شب عاشور ہے نا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی آج، لیکن یہی فضائل ہیں اور یہی مصائب ہیں. عباس کی وفا، عباس پہ اعتماد، عباس پہ کا اعتبار، یہی تو امام حسین نے دلیلیں دی ہیں. اب امام کے ایک عمل نے حبیب ابن مظاہر کو یہ سمجھا دیا کہ امام کوئی عمل بھی بغیر پالیسی اور تدبیر کے نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی ہے. عباس کی وفا سمجھانا چاہتے تھے، عباس کا اعتماد سمجھانا چاہتے تھے. خلاصہ، شب عاشور کے اس مشہور و معروف واقعے کے بعد حمید ابن مسلم نے لکھا ہے کہ چراغ بجھائے گئے، بجھے چراغ پہ ہم دوستی برتتے ہیں. یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے. چراغ بجھائے گئے، لیکن کسی بھی دوست نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے امام کو چھوڑ کر چلا جائے. جانتے ہیں مقتل کی کتاب میں جو جملے جو ہیں وہ کس طریقے سے تحریر ہیں کہ چراغ جب جلایا گیا تو کوئی بھی اصحاب و انصار میں سے واپس نہیں گیا. فضائل بھی یہی ہیں، مصائب بھی یہی ہیں، مصائب انشاءاللہ، رب سے مصائب انشاءاللہ. کوئی بھی واپس نہیں گیا، اور جب کوئی بھی واپس نہیں گیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور ایک ایک کو اس کا مقام جنت میں دکھایا. مقام کب دکھایا ہے؟ توجہ رکھیے گا. مقام کب دکھایا ہے؟ چراغ بجھا چکے، چراغ جلوا چکے، اب مقام دکھا رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی جنت کے لالچ میں رک گیا تھا، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جنت کے لالچ میں رک گیا تھا. موت تو سب کو آنی ہے، سب کو یقین تھا آخر ایک دن جانا ہے، چلو آج ہی چلے جائیں، جنت تو مل جائے گی. امام حسین دکھا چکے ہیں، نہیں، چراغ جلائے جا چکے، اس کے بعد جنت کا نظارہ کرایا گیا. بس اتنا نہضت میں پختہ تھے کہ وقت کے امام کی مائیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، امام کی نصرت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہتے تھے. یہ تھی کربلا کی نہضت.
اور یہی سبب ہے کہ آج تک حسینیت باقی ہے، یہی سبب ہے کہ انہی کی نسلیں باقی ہیں، یہی سبب ہے کہ ان کا نام لیوا باقی ہے، یہی سبب ہے کہ وہ نہضت کامیاب ہوئی ہے۔ شب عاشور کس انداز سے گزری ہے، تھوڑا سا اس کا جائزہ بھی لے لیں۔ ہر خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور کبھی کبھی مستورات کے خیموں سے اپنے اپنے بچوں کو تلقین اور نصیحت کی آواز آ رہی ہے۔ اونو محمد دیکھو کل مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ چند جملے مصائب کے شب عاشور کے حوالے سے، اور اب جو امامہ اترا ہے تو یہ روزے سویم ہی سر پہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر آنکھ جانتی ہے، ہر دل جانتا ہے، ہر ذہن جانتا ہے کہ زہرا کا یہ بھرا پورا گھر کل کربلا کے میدان میں اجڑ جائے گا۔ سن رہے ہو نا عزیزدار؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا ہر صاحب اولاد کی گودی کو ہرا بھرا رکھے، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مستورات کے خیموں سے اپنے اپنے کم سن بچوں کو نصیحت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کسی بچے کی یہ آواز نہیں آ رہی کہ اماں ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں ہمیں مقتل میں بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ام فرما ہے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہیں، ام لیلا ہے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اونو محمد کی ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، قاسم کی ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ہر بچے کو تلقین ہو رہی ہے، دیکھو امام کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹ جانا، دیکھو تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، امام کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ ہر بچے کو یہ تلقین کی جا رہی ہے۔ بس بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، 2-4 جملے مصائب کے عرض کرنے ہیں۔ شب عاشور ہے اور مجھے اس شہزادے کے مصائب پڑھنا ہے جس شہزادے کا ذکر کیے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوئی۔ جس شہزادے کے ذکر کے بغیر مقتل کی کتاب مکمل نہیں ہے، جس شہزادے کا ذکر کیے بغیر نہضت کربلا مکمل نہیں ہے۔ ارباب عزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی نا، بس مجلس پوری ہو گئی، لیکن یہ جملے تو سننے ہوں گے کہ روز عاشورہ جب اصحاب و انصار شہید ہو چکے، جوانان بنی ہاشم شہید ہو چکے، حد یہ ہے کہ حسین کا جری بھائی شہید ہو چکا، تو ایک مرتبہ یکاؤ تنہا حسین نے میدان میں آ کر صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری آواز پہ لبیک کہے، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے۔ سن رہے نا عزادارو؟ ذرا اپنے ذہنوں کے، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو میدان کربلا میں لاؤ۔ وہ 63 سال کا بوڑھا جس نے 18 لاشیں اٹھائے ہو، جس نے 72 شہیدوں کے جنازے دیکھے ہو، جو میدان کربلا میں یکاؤ تنہا رہ گیا ہو، ایک بار چاہتا ہے کہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قربانی بھی پیش کر دے، لیکن آخری حجت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرے اس استغاثے کا جواب دے، ہے کوئی میری جو مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ خیمہ ام رباب میں کوہرام بپا ہوا، استغاثے کی آواز بلند کرنے والا امام ایک مرتبہ خیمہ ربا کے بعد آیا، ام رباب ابھی حسین زندہ ہے، کیا وجہ ہے؟
اس شور کی کیا وجہ ہے؟ کہا میرے آقا و مولا، میرے آقا و مولا، آپ نے استغاثہ بلند کیا، ادھر وقت کے امام کا استغاثہ بلند ہوا، اس وقت ایک مطیع علی نے، ایک اطاعت گزار علی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اے علی اصغر 6 ماہ کا شیر خار ہے، لیکن اطاعت امام جانتا ہے، وقت کا امام اگر آواز دے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہا رباب علی اصغر کو ہمیں دے دو۔ علی اصغر کو لے کے چلے، کہا اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ علی اصغر کو لے کر چلے، میدان کربلا میں فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے۔ ایک مرتبہ کہا اے فوج اشقیاء، تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، لیکن اس چشمہ نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس 6 مہینے کے بچے کا کیا گناہ ہے؟ اسے تو پانی دے دو، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کے لب خشک ہو چکے ہیں، ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا ہر گودی کو ہرا بھرا رکھے۔ میری مائیں بہنیں جو چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے، خدا ان کی طول عمر ان کو دیکھنا نصیب کرے، لیکن ذرا کربلا کے اس میدان میں وقت کے امام کی بے بسی تو دیکھو۔ وقت کے امام نے کہا تمہاری نگاہ میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ میرا کوئی جرم ہے؟ اس 6 ماہ کا کوئی جرم نہیں ہے، اسے تو پانی دے دو۔ ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو اس بچے کی وجہ سے میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، اسے پانی دے دو، اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو نیچے لٹایا، ایک مرتبہ علی اصغر کو نیچے لٹایا، ادھر علی اصغر کو نیچے لٹانا تھا، ادھر حرملہ کو حکم ملا، حرملہ اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو قطع کر دے۔ حرملہ سمجھ گیا حسین جس بیٹے کو لے کر آیا ہے اسے قتل کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ جو بہترین تیر انداز تھا، ایک مرتبہ حرملہ نے جلدی سے ایک تیر نکالا۔ اب مجھے نہیں معلوم حرملہ نے جان بوجھ کے وہ تیر نکالا یا غلطی سے نکالا۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں قدیمی تاریخی اسلحوں کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی، ہر ایک اسلحے کی تعریف لکھی ہوئی تھی۔ ایک صفحے پر ایک 6 شعبہ تیر بنا ہوا تھا، اس پر اس کی تعریف یہ لکھی تھی کہ جب زمانے قبلی میں حیوانوں کو نہر کیا جانا ہوتا تھا، کیا سن رہے ہو عزادارو؟ حیوانوں کو نہر کیا جانا ہوتا تھا تو اس تیر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جانتے ہو عزادارو حرملہ نے جو تیر نکالا کمان میں پیوست کیا۔ بہت آرام سے یہ جملہ سننا، مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، شاید سن بھی نہ سکو، لیکن یہ جملہ تو ہے مقتل میں۔ حرملہ نے 3 مرتبہ کمان میں یہ تیر ڈالا، تینوں مرتبہ کمان سے یہ تیر نکلا۔ ادھر فوج اشقیاء نے حسین کی جانب سے نظر گھمائی، پیچھے پلٹ کر رونے لگے۔ اصغر کے لبوں کی ایک مسکراہٹ نے فوج اشقیاء کو رونے پر مجبور کر دیا۔ حرملہ 3 بار یہ تیر کمان میں لگایا، تینوں بار جب تیر گر گیا تو ایک مرتبہ شقی نے بلند آواز سے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے،
بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا، اصغر کی گردن، حسین کا بازو۔ حرملہ نے جب تانا سنا، ایک مرتبہ تیر کو کڑے دل کے ساتھ پیکان میں لگایا، تیر کو پھینکا، ادھر تیر چلا، ادھر علی اصغر کا ننھا گلا، علی اصغر کے گلے میں بےبس ہوا۔ بےبس ہونے کے بعد بس میں چند جملوں کی زحمت اور دوں گا۔ جانتے ہیں عزیزو، شب عاشور جب ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو تلقین کر رہی تھی تو علی اصغر کی ماں جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ علی اصغر میں جانتی ہوں کل تو بھی شہید ہوگا، دیکھ تیری زندگی میں بس اگر سمجھ سکتے ہو، اگر دل میں طاقت ہے تو اس جملے کو سمجھ لینا، علی اصغر تیری زندگی میں وقت کے امام کو کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی زخم نہ آ جائے، میں کہوں گا میرا باپ آپ کی آرزو تھی نا۔ حرملہ نے جو تیر چلایا علی اصغر کے گلے میں پہلے لگا، بازو حسین میں بازو حسین میں بعد میں لگا۔ ایک مرتبہ حسین سمجھ گئے علی اصغر اس دنیا سے جا رہا، ایک مرتبہ نہ معلوم کیسے تیر اصغر کے گلے سے نکالا۔ ارباب ازا دو جملے اور سن لو، علی اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ غیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اصغر کربلا کے میدان میں 3 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حرملہ کے تیر سے گردن چھدی، ایک مرتبہ شمر کے نیزے سے تن نازنین چھدا، اور ایک مرتبہ خولی کے نیزے سے گردن کٹی۔ ہاں یہ وہی اصغر ہے جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں جانتے ہو؟ کیوں کھاتے ہیں جانتے ہو؟ حسین نے علی اصغر کا خون چلو میں لیا، ایک مرتبہ چاہتے ہیں آسمان کی طرف اچھالے۔ بس یہ چند جملے اور سن لینا۔ مقتل کی ایک کتاب میں مجھے یہ جملے ملے، بہت سارے خطیبوں سے سن رکھے، کہ ایک مرتبہ حسین نے چاہ آسمان کی طرف اچھالے، حسین نے چاہ آسمان کی طرف اچھالے، غیب سے ایک صدا آئی، اے میرے امام یہ ظلم مت کرنا، اگر خون ناحق علی اصغر مجھ تک پہنچ گیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ امام نے وہ چلو کا خون چاہ زمین پر پھینک دے، معلوم نہیں ایک صدائے غیبی آئی، اے حسین زمین پہ نہ پھینکنا، قیامت تک کوئی جنس پیدا نہیں ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ بارش ہوتی ہے، کشاورزی ہوتی ہے، زمین سے اجناس اگتے ہیں، ہم رزق کھاتے ہیں۔ اب جان لو علی اصغر کے خون کا صدقہ ہے، علی اصغر کے خون کا صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے خون اپنے چہرے میں ملا۔ صبح عاشور جب آئے گی، جب اعمال عاشورہ کرنا تو ایک عمل کرتے ہو، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہو، یہ سنت ہے حسین کی۔ حسین اس ننھے سے لاشے کو لے کر خیمہ رواب کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، نہ معلوم کیا سوچا، پھر پیچھے ہٹے۔ مقتل میں حمید ابن مسلم نے لکھا ہے امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے اٹھے، پیچھے پلٹے، ایک مرتبہ جب طاقت نہ پائی اپنی تلوار نکالی، زمین کربل کی گرم ریت ہٹائی،
کیا سن رہے ہو زادو؟ بس آخری جملہ ہے، اور آپ کی زحمت تمام کربلا کی گرم ریت ہٹائی، ننھے علی اصغر کو اس ریت میں چھپایا، اس ریت میں چھپایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ننھی سکینہ نے کہا بابا علی اصغر کو لے آئے۔ کیا علی اصغر کو پانی مل گیا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین